ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 57 سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، ظلہ جو ہے وہ سائے کے لیے آتا ہے، اور یہ لفظ اگر لفظوں کو آپ ان کے یعنی جو اصل لفظ یاد ہو جائے گا نا، تو جب بھی یہ آگے رپیٹ ہوگا آپ اس کو جان جائیں گے، ٹھیک ہے۔ علیکم تم پر، الغمامہ بادل کا، اس کو آپ غم سے یاد کر لیں، جیسے غم ہم پر چھا جاتا ہے نا تو وہ ایک طرح سے چھا سا جاتا ہے، تو بادل بھی جب چھائے ہوئے ہوتے ہیں تو سورج کی روشنی کو بھی روک دیتے ہیں، اور ایک طرح جو یعنی روشنی جب رکتی ہے اور ایک اندھیرا سا ہلکا سا ہو جاتا ہے نا، تو اس سے بھی آپ اس لفظ کو یاد رکھیں۔ غم اور غمام سے، الغمامہ بادلوں کا، یعنی وہ جو سایہ تم پر کیا گیا تھا وہ بادلوں کے ذریعے، وانزلنا اور اتارا ہم نے، علیکم تم پر، المنا من والسلویٰ اور سلویٰ۔ من اور سلویٰ آسمان سے اترنے والی دو چیزیں تھیں جن میں کہا جاتا ہے ایک نمکین تھی اور دوسری میٹھی۔ کلو کھاؤ من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا ہم نے، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، نہ ہم پر، ظلموا انہوں نے ظلم کیا نہ ہم پر، ولیکن لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنے ہی نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ایک اور قصہ یہاں پر آئے گا جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، یعنی یہاں پر واب اسی طرح ہی ہے کہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، تمہارے کھانے کو من و سلویٰ اتارا، اور کہا کہ یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، یعنی ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ۔ اور آپ یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت حکم ہے جو ہمیں پسند آتا ہے نا، کھانے پینے کا حکم۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور یہ قصہ ذرا تفصیل سے سورہ مائدہ میں آئے گا۔ مختصر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا میں پہنچے تو اس وقت یہ قوم لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے کہا، اور یہی وہ ملک تھا جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر تم آگے بڑھو گے تو یہ ملک تمہارے قبضے میں دے دیا جائے گا، تم یہاں پر فتح یاب ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ کہنے لگے، موسیٰ وہاں تو جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، لہٰذا ہم ان سے مقابلہ کی سکت نہیں رکھتے، اور اگر یہ حملہ ایسا ہی ضروری ہے کہ تو تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر ان سے جنگ کرو، ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ یعنی صریحاً انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی، اور اس سے نا ان کے اندر کی بزدلی ظاہر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا میں انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، اور اس سے اس کا عمل مطلوب ہے، یہ نہیں کہ کوئی اس کے لیے کام کرتا چلا جائے اور آخر میں جنت وہ حاصل کر لے۔ ان کا یہ جواب دراصل اس بزدلی کی وجہ سے تھا جو مدتوں فرعون کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان میں پیدا ہو چکی تھی۔ اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ملک شام کی فتح 40 سال کے لیے مؤخر کر دی، یعنی ڈیلے کر دیا گیا اس میں، تاکہ اس عرصے میں یہ بزدل نسل مر کھپ جائے، اور آئندہ جو نسل اس بیابان یعنی جو جنگل ٹائپ تھا جہاں پر کوئی رہائش کے لیے مکانات نہیں تھے، چھتیں نہیں تھیں، اندر کا کمفرٹ زون نہیں تھا، وہاں پر ایک ایسی نسل پروان چڑھے جو آزادانہ فضا میں پیدا ہو، آزاد ہی بڑھے پھلے پھولے، اور اس کے سر پر غلامی کا سایہ نہ ہو، اور تو پھر اس میں کچھ ہمت اور جرأت پیدا ہو اور وہ جہاد کے قابل بن جائیں۔ تو اب سوال یہ تھا کہ اس علاقے میں ان کو اتنے سالوں تک کیسے چھوڑا جاتا، نہ تو یہاں پر کوئی مکان تھے، نہ سامان تھا کھانے پینے کا، اور یہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اپنی نعمتیں بھی ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طویل مدت کے لیے آسمان کو بادلوں سے ہی پر رکھا، یعنی ابر آلود ہی رہتا تھا موسم، کہ وہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جوں سورج چڑھتا ہے، ہم لوگ باہر، جو لوگ بلکہ واک بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی سایوں کی تلاش میں کچھ نہ کچھ دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، یعنی آپ مسلسل دھوپ کی شدت میں کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ اس مدت میں بادل ان کے اوپر سایہ کیے رکھتے تھے،
ادروائز تو یہ لوگ دھوپ کی شدت سے تباہ و برباد ہو جاتے۔ خوراک کا یہ انتظام فرمایا کہ کثیر تعداد میں من و سلوہ نازل ہوتا تھا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو دھنیے کے بیج جیسی تھی اور رات کو اوس کی شکل میں نازل ہوتی تھی۔ یعنی آپ جانتے ہی ہیں اوس یا شبنم جسے کہتے ہیں، اور بعض اوقات آپ یعنی کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ درختوں کے پتوں پر کچھ ایسی سٹکی سی چیز ہوتی ہے جس کو آپ ببل وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج بھی ایسے اگر آپ جنگل بیابان میں نکل جائیں تو ایسی چیزیں آپ کو ملتی ہیں، اور جو لوگ وہاں کے علاقوں کو جاننے والے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون سی چیز میٹھی ہوتی ہے اور کون سی ان کے لیے زہریلی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اوس کی شکل میں ان کے لیے نازل کی، اور سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے جو ان کے ارد گرد یعنی رہتے تھے، اور یہ لوگ انہیں بھون کر اور کباب بنا کر کھاتے۔ یعنی اس کو شکار کرنے کے لیے بھی انہیں کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی کہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے اور باقاعدہ اوزار بنانے پڑیں اور ایک شکار کا پورا ایک سسٹم چلانا پڑے۔ تو یہ غذائیں ان کو بلا مشقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثیر مقدار میں اس طویل عرصے میں ملتی رہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ان پر خاص انعامات تھے۔ اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو مایوس کن جواب انہوں نے دیا جو سورہ مائدہ میں آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ٹھیک ہے۔ اور ان کا یہ جو انداز ہے نا، جو ان کا رویہ ہے نا، وہ اوپر بھی نظر آ رہا ہے، جو آیت نمبر 55 میں ہے نا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں، کوہ طور سے تورات واپس لے کر لوٹتے ہیں، قوم کے سامنے پیش کی کہ ان کو بتائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ واقعی ان سے ہم کلام ہوا ہے، تو کہنے لگے ہم تو تیرا یقین ہی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک جیسے بلنٹ جواب آتا ہے نا، اور آپ یہ دیکھیں کہ بچے بھی اگر ہماری بات نہ مانیں اور ایسا جواب دیں تو یعنی کہ کتنا ہوتا ہے۔ تو اور ہم مائیں جو برداشت نہیں کرتی ہیں وہ تو اسی وقت ہی کچھ بھی کر سکتی ہیں، اور باپ جو برداشت نہیں کرتے اولاد کو آگ کرنا اور یہ سارا کچھ بھی ہمارے سامنے مثالیں عام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پر خاص فضل و کرم تھا کہ اس جواب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک نہیں کیا اور ان کو مہلت دی، اور پھر مہلت کے ساتھ ساتھ ان پر انعامات کی بارش بھی کی کہ اس جزیرے میں، اس بیابان میں زندگی بسر کرنا ان کے لیے آسان رہے۔ اسی جنگل میں سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور 1 سال بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو نسل پیدا ہوئی وہ چونکہ کھلے آسمان تلے اور آسائشوں سے دور تھی اور اپنے کمفرٹ زون میں بند نہیں تھی، اور کھانے پینے اور رہائش کے اس میں فکروں سے دور تھی، اس ہم و غم سے آزاد تھی۔ تو ان حالات میں جو ایک ان کے اندر بہادری اور جرت پیدا ہوئی ہوگی، اور اس کے علاوہ اللہ سے جو تعلق بیدار ہوا ہوگا، اس کے بعد پھر ان لوگوں نے جا کر جہاد کیا اور اس ملک کو حاصل کیا۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے جو سیکھنے کی باتیں ہیں، پہلی بات تو وہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار مہربان ہوتے ہیں، اور بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم خاطر میں ہی نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ہم ایسی جگہوں پر پہنچا دیے جاتے ہیں جہاں پر نہ تو ہمیں کوئی جسمانی مشقت سہنی پڑتی ہے اور نہ ہی کوئی ذہنی مشقت ہے۔ اور بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ ہم عورتیں تو اللہ نے جس طرح سے قرآن میں ہمارے حقوق متعین کیے ہیں، یعنی اسلام میں ہم ملکائیں ہیں گھروں کی، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے کھاتی ہیں، پیتی ہیں، سوتی ہیں، اور یعنی معاش کی ذمہ داری اللہ نے مردوں پر لگا دی ہے۔ تو غفلت ہے کہ انسان ان نعمتوں کو پا کر اور ان میں رہ کر اللہ کا کام نہ کرے۔ یعنی اب یہاں پر اگر ان کو یہ سب کچھ عطا کیا جا رہا تھا تو ان سے مطلوب کیا تھا کہ وہ اپنے رب سے جڑیں، رب العالمین سے جڑیں، اور اپنے اندر وہ بہادری پیدا کریں کہ زمین پر اللہ کے دین کو پھیلائیں، جہاد کریں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو لے کر جائیں، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر ہم کسی جگہ پر ایسے پہنچا دیے جاتے ہیں تو ہم عموماً کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب جاتے ہیں، ہم ایک کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ نہ تو کوئی جسمانی مشقت ہے، نہ کوئی ذہنی مشقت ہے، ہم سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، غفلت کی زندگی ہے کہ کچھ خبر ہی نہیں کہ زندگی میں کچھ کرنا ہے، اپنے مقصد سے غافل رہتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح اس طرح کسی جگہ پر ہیں تو فطرت سے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے جڑیں، اور ان اوقات کو اللہ کے دین کی راہ میں استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف طرح کی صلاحیتیں دی ہیں،
اور حکمت اللہ سے مانگا کریں، جہاں جہاں جس جگہ پر بھی اللہ کے دین کو پھیلانے کی ضرورت ہے اس کو پھیلائیں، اس کے لیے کام کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو شیطان کا کام کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے نا، اور بہت سی ایسے غیر شرعی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں پتہ تھا معروف نہیں تھیں، لیکن وہ معاشرے میں اتنی پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور نقصان ہمارا ہی ہے، یعنی ہم ان سے بے خبر ہو کے نہیں بیٹھ سکتے، وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اسی معاشرے میں ہماری نسلوں نے نکلنا ہے۔ تو وہ نسل جب باہر نکلتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ سارا یہ دنیا تو یہ کر رہی ہے، ہم کیسے یہ کام کریں جو آپ ہمیں بتاتی ہیں، جو آپ ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیتی ہیں، وہ تو دنیا میں نظر نہیں آ رہی کہیں، تو کرنے کا کام ہم نے خود ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ سیکھنا ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے 5 وقت کی عبادت گزار بھی ہیں، یعنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنے روزے اور سب کچھ پورا کر رہے ہیں، لیکن ہم پر بحیثیت امت یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے اپنے دائرے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کریں، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فارغ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر شخص کے پاس وقت ہے، لیکن خاص طور پر وہ لوگ جن کے پاس زیادہ وقت ہے، صلاحیتیں ہیں اور مال بھی ہے، تو یہی اصل جگہ ہے جہاں پر لگانا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ شیطان کا غلبہ اتنا زیادہ ہے کہ برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے، نیکی کی کمی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف یہ کہ جو وسائل ہمارے پاس میسر آتے ہیں، جو وقت ہمیں دیا جاتا ہے، جو مال ہمارے پاس ہوتا ہے، اور جو صلاحیتیں ہیں، وہ ہم ان کاموں میں لگا دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے جس کے لیے ہمیں وہ دی نہیں گئی ہوتی، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مال آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں دنیا کی کسی آسائش کا خیال آتا ہے، حالانکہ دنیا کو ضرورت کی سطح پر انسان جی لے اور اصل اپنی آخرت کی فکر کرے جو ہمیشہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے تم کھاؤ۔ زمین یہ نہیں کہا جا رہا کہ رہبانیت ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو اور کھانا پینا بند کر دو، نہیں، ضرورت کے مطابق کھاؤ پیو، اور لیکن اس کے باوجود بھی پھر کیا تھا کہ پھر آگے ہم پڑھیں گے وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، کہ اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، لیکن اپنے ہی نفسوں پر وہ ظلم کرتے تھے۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ، حاضح القریۃ، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْہا، تو کھاؤ اس سے، حیث شئتم، جہاں سے چاہو تم، شئتم چاہو، شئی آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کوئی شے چیز، راغدن با فراغت، وَادْخُلُوا، اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو، حطۃ نغفر لکم، ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم دیں گے زیادہ۔ یہاں پر زید سے اس کو جو ہے نا آپ زیادہ یاد کر لیں، نون پہ زبر ہے، وہ ہم کے لیے آ رہا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو۔ اور یہاں پر بھی اس واقعے کی طرف ہی دراصل اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے انہیں کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے جی چاہو سیر ہو کر کھاؤ پیو، البتہ جب اس بستی کے دروازے سے گزرنے لگو، یعنی جب اندر داخل ہونے لگو، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور حتیٰ کہتے جانا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں پر مزید فضل و کرم کریں گے۔ تو اوپر جب ان کو اس وادی میں چھوڑا گیا اور وہاں پر تربیت کا عرصہ گزر گیا اور انہوں نے ایک بستی کو فتح کر لیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی کہ اس شہر میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، یعنی بدنی اور قولی دونوں طرح سے، یعنی سجدہ بھی کیا جا رہا ہے، یعنی عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ منہ سے بھی کہنا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطّہ کا معنی کیا ہے کہ یعنی کہ اللہ کے حضور توبہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ حتیٰ کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں پر تم فتح پاؤ ان میں قتل و غارت نہ شروع کر دینا، بلکہ انہیں معاف کر دینا، جیسے فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسانات کیے ہیں، اسی طرح جب تم کسی بستی پر قبضہ پا جاؤ تو پھر وہاں کے جو قیدی ہو جائیں گے یا تمہارے باج گزار ہو جائیں گے، ان سے تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ اگلی آیت میں فرمایا اب انہوں نے اس کے بدلے میں کیا کیا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کو کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کیا، فبدلا، تو بدل دیا، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولاً، بات کو، غیر الذی، علاوہ اس کے جو، قیل لہم، کہی گئی تھی ان سے، فانزلنا، تو نازل کیا ہم نے، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، بوجہ اس کے جو، با جو ہے وجہ کے لیے آیا ہے، کانو، تھے وہ، یفسقون، وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو ان کو فتح تو عطا ہوئی، لیکن اس وقت پھر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو پس پش ڈال کر اس کے بالکل الٹ کام کیے۔ فبدل الذین ظلموا قولا، اس بات کو بدل دیا، ان کو کہا گیا تھا حطۃ کہنا، لیکن انہوں نے اس بات کو بدلا، غیر الذی قیل لہم، علاوہ اس کے، یعنی جو ان سے کہی گئی تھی، اور قولی اور بدنی دونوں لحاظ سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، یعنی بستی میں داخل ہوتے وقت بجائے یہ کہ سجدہ ریز ہوتے، اکڑتے ہوئے اور سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ سرین ہوتے ہیں یعنی کہ پشتوں کے بل، پیٹھوں کے بل، جیسے بعض اوقات بچے اینٹتے ہیں نا، تو وہ بھی اسی طرح ہی زمین پر لیٹ کر، یا پھر یہ ایک فن ہوتا ہے جیسے نا، تو وہی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ بالکل الٹ اللہ نے ان کو جھکنے کا حکم دیا تھا۔ سجدے میں آپ یہ دیکھیں کہ سر نیچے جھک جاتا ہے اور آپ کا جسم نیچے کو جھکتا ہے، لیکن یہ الٹا، چہرے اوپر تھے اور سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور توبہ استغفار کرنے کی بجائے دنیاوی مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے، جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھک کر داخل ہونا اور زبان سے حتہ یعنی گناہوں کی بخشش مانگنا، لیکن وہ اپنی سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتت ان کے بجائے حبت ان فی شعرہ یعنی دانہ بالی کے اندر کہنے لگے۔ بخاری کتاب و تفسیر کی یہ روایت ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ نے تو ان کو مائل کیا تھا آخرت کے ثمرات کی طرف، لیکن وہ دنیا کے مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے، اور وہی چیزیں، جو چیز دل میں تھی وہی پھر زبانوں پر آ گئی۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا یہ عمل دیکھا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ان پر پھر عذاب نازل ہوا۔ بنی اسرائیل جب اس شہر پر قابض ہوئے تو چونکہ متکبرین کی طرح قابض ہوئے تھے اور دل میں کوئی عاجزی، انکساری نہیں تھی، اور اللہ کے احسانات کا شکر نہیں تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا ہے، بلکہ خود اپنی ذات پر ایک تکبر تھا، تو پھر ظاہر ہے وہاں کے لوگوں کو انہوں نے اپنے غلام ہی جیسے سمجھا، اور وہاں پر انہوں نے بدکاریاں شروع کر دیں، جس کی سزا کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب یعنی طاعون کی وبا اتاری۔ وبائیں ایسے ہی ہوتے ہیں نا، جیسے ہمیں رات کے وقت حکم دیا گیا کہ برتنوں کو ڈھانک کر رکھ دو، ٹھیک ہے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم کوئی آڑی ترچھی لکڑی کی چیز رکھ دو، کیونکہ وبائیں اترتی ہیں اور وہ برتنوں میں داخل ہوتی ہیں اور بیماریاں گھروں میں پھیلتی ہیں۔ تو یہ من السماء کے الفاظ آ رہے ہیں، جو آسمان سے جو عذاب نازل ہوا تھا وہ دراصل وبا کی بیماری تھی جو طاعون تھا، اور اس کے نتیجے میں ایک روایت کے مطابق 70,000 یہودی مر گئے۔ بما کانوا یفسقون، اور وجہ اس کی کیا تھی؟ یہی ان کی نافرمانی، کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے خلاف کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے، ناقدری کرتے تھے، اور ہمارے لیے وہی سبق ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک واضح حکم آنے کے باوجود ہم اس کو فالو نہیں کرتے، ہم اس کی اطاعت نہیں کرتے، اس میں تعویلیں نکال لیتے ہیں۔ یعنی یہ جو آ رہا نا الفاظ کو بدل دینا، اور داخل تو وہ ہوئے بستی کے اندر، فاتح بھی تھے، لیکن جیسے داخل ہونے کا حکم تھا ویسے نہیں گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ جس بندہ یا غلام، ہم اللہ کے بندے غلام ہیں نا، تو اس کو تو جو حکم دیا جاتا ہے نا وہ منوعاً ویسے ہی کرتا ہے، چاہے وہ زبان سے کوئی کہنے کی بات ہو یا جسم سے یعنی اعضاء سے ہم نے کوئی عمل کرنا ہے، جوارح سے، وہ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ لیکن کتنی ہی دفعہ ہوتا ہے کہ جو حکم ہمارے من کو پسند نہیں آتا، اور یہاں پر بنی اسرائیل جیسے مال و دولت کی خواہش میں پڑ گئے، اقتدار کی ہوس بڑی خراب ہے،
آپ یہ دیکھیں کہ یہ اقتدار کی ہوس ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے باہر کی لڑائیاں تو چھوڑیں، گھروں کے اندر بھی لڑائیاں اس وجہ سے ہی ہوتی ہیں کہ اگر دو لوگ ہیں تو وہ ایک دوسرے پر ہر وقت فوقیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ معاملہ خامد اور بیوی میں چل رہا ہوتا ہے، بیوی اپنی منواتی ہے، خامد اپنا منوانا چاہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم اس پر کس طرح سے عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دنیاوی لالچ میں پڑ جاتے ہیں یا اقتدار کی ہوس میں پڑ جاتے ہیں کہ میری ہی چلے، بس میں ہی میں ہوں، اور مال و دولت اس کے پیچھے اپنی ساری توانائیاں خرچ کر دینا، اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان میں تعویل کر دینا، ان کو پلٹ دینا کہ نہیں اس طرح نہیں، اس طرح کہا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور مختلف ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو شیطان بھی ہمیں سجھاتا رہتا ہے، اور دوسروں کی زندگی میں بھی بعض اوقات جب ہم غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں تو دوسروں کی زندگی میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ، تو ان سے ہمیں بچنا ہے اور اپنی زندگی کو شعوری طور پر گزارنا ہے اور اپنے مقاصد کی طرف ہی نظر رکھنی ہے۔ یہ ڈسٹریکشنز تو بار بار آئیں گی، مال و دولت کی ہوس انسان کے اندر رکھی گئی ہے، یعنی ہمیں مال سے پیار ہے، محبت ہے، لیکن اس کو یعنی ہوس نہیں رکھی گئی، محبت تو رکھی گئی ہے لیکن اس کو ہوس میں نہیں بدلنا چاہیے کہ انسان کو بس وہی یاد رہ جائے۔ اور اسی طرح ہمارے اندر ایک حد تک اقتدار کی چاہت بھی ہوتی ہے، اور بھی جو بھی چاہتے ہیں دنیا میں ہمارے لیے رکھی گئی ہیں یا مال و دولت میں رکھی گئی ہیں، تو اس کو کیا کرنا ہے کہ اعتدال میں رکھنا ہے، دنیا میں صرف ضرورت کا جینا ہے اور اصل مال و اسباب آخرت کے لیے اکٹھا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عقل مند بھی وہی ہے جو کہ یہ کام کر گزرے، کیونکہ جو عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے کام کرے گا، یا عقل مند وہ ہے جو کہ چند سالہ زندگی کے لیے کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اس بات کو نہ بھولیں، یہ جو میں نے ابھی کہا نا کہ بعض اوقات ہم حکموں میں تعویل کیوں کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یہ ان کا فسق تھا، ان کی نافرمانی تھی جس کے پیچھے اتنی بڑی سزا آئی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سے جو بغیر تو جس کو مہلت ہی نہیں ملی ہوگی توبہ کی بھی، یعنی وبا پھوٹی اور مر گیا، تو پھر تو انجام کیا ہے؟ ابدی خسارہ ہے، ابدی جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ تو کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نافرمانیوں سے بچائے۔ لیٹ شروع کیا لیکن آیتیں کچھ اور کر لیتے ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ سبق یاد کر ہی لیتے ہیں۔ اچھا، زیادہ سبق میں اس لیے نہیں دے رہی ہوتی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو خالی ترجمہ نہ یاد کریں، کوشش کیا کریں تفسیر بھی کہیں سے پڑھ لیں اور سمجھیں ان کو انشاءاللہ۔ اور اگر آپ چاہیں گے کہ سبق تھوڑا اور بڑھا دیا جائے تو پھر بعد میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ بڑھا بھی لیں گے۔ آیت نمبر 60 کرتے ہیں، وَإِذْ، اور جب استسقا پانی مانگا، سقا آپ اردو میں سنتے ہیں نا، پانی پلانے والے کو کہا جاتا تھا۔ استسقا، سین اور تا جو ہے وہ باب استفعال سے ہے، یعنی طلب کے معنی پائے جاتے ہیں، چاہنا۔ جب چاہا پانی موسیٰ علیہ السلام نے لقومی ہی اپنی قوم کے لیے، فقلنا تو کہا ہم نے، اضرب مارو، بعصاک ساتھ اپنے عصا کے یعنی لاٹھی کے، الحجرہ اس پتھر کو، فانفجرت تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا دو، عشرتا 10 یعنی ٹوٹل 12، عینا چشمے، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور اگر کبھی آپ چشمے کی بناوٹ دیکھیں تو وہ بالکل آنکھ کی طرح ہی ہوتی ہے، کہ جیسے آنکھ کے کونے سے آنسو نکلتا ہے نا، بالکل چشمے کی بھی بناوٹ آنکھ کی طرح ہوتی ہے، اور پھر اس کے ایک سائڈ سے پانی نکل رہا ہوتا ہے۔ قد تحقیق، علمہ پہچان لیا، کلو ہر اناسن، اور انسان نے، تمام لوگوں نے، گروہوں نے، مشربہم اپنے پینے کے گھاٹ کو، مشرب پینے کی جگہ، شربت سے آپ یاد کر سکتے ہیں، میم شروع میں لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی جگہ، یعنی کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے رزق میں سے، ولا تعصوا اور نہ تم فساد کرتے پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، تو ہم نے انہیں کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم 12 قبیلوں میں ہی تقسیم تھی، تو ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا دیا تھا، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، لیکن زمین میں فساد نہ مچاتے پھرنا۔
یہ واقعہ بھی وادی سینا میں پیش آیا۔ سایہ اور غذا کے علاوہ انہیں پانی کی بھی شدید ضرورت تھی، اور وہاں دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو یہاں پر بھی دراصل ایک وہ نشانی یا معجزہ یاد کرایا جا رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی وہی جو لاٹھی ان کو بطور معجزہ دی گئی تھی اسی کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ اور بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی پانی کی کہ پانی تو ہمیں یہاں ملتا نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان سے اتنی کثیر اور وافر مقدار میں پانی نکالا جو اس لاکھوں کی لشکر کی روزانہ ضروریات کے لیے کافی تھا۔ اور پھر یہ کہ اللہ نے خود ہی 12 چشمے ہی پھوڑے تھے کہ کوئی لڑائی بھی نہ ہو، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم 12 قبیلوں میں منقسم تھی، اور اس چٹان میں ہی اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے رواں کر دیے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ چٹان اب بھی جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے، جسے سیاح جا کر دیکھتے ہیں، اور چشموں کے شگافوں کے نشان اب بھی اس میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں نعمتیں مہیا کی گئی ہیں اس میں سے کھاؤ اور پیو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، لیکن فساد نہ کرنا۔ فساد انسان کس طرح سے کرتا ہے؟ ایک دوسرے کا حق غصب کرتا ہے، چھینتا ہے، چراتا ہے، خواہ مخواہ فتنے اور جھگڑے کے مواقع پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی ہوتا ہے ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ دنیا کی ہوس یا لالچ یا اقتدار کی ہوس انسان کو کیا کرتی ہے کہ اتنا بیگانہ کر دیتی ہے کہ اپنے ہی رشتوں کے ساتھ بھی وہ یہ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر باہر کے دوسرے لوگوں کی تو بات ہی اور ہے، ٹھیک ہے۔ اور فساد دراصل ہے کیا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فساد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ باہر نکل کر بڑے بڑے یعنی کہ ایسے برائی کے کام کر رہے ہیں، جیسے کسی کا ناحق قتل کر دینا یا جانوروں کو نقصان پہنچانا یا فصلوں کو نقصان پہنچانا، بلکہ ہر جگہ پر ہی جو کچھ نہ کچھ فساد ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہم تو اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ہم تو کوئی فساد نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ عام طور پر ہمارے ہاں فساد فی الارض کا مطلب چوری، ڈاکہ، لوٹ مار، قتل و غارت اور ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنا ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ فساد فی الارض کا صرف ایک پہلو ہے، ٹھیک ہے۔ تو فساد یہ بھی ہے کہ انسان عقائد میں بگاڑ پیدا کر دے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ کے مسلمانوں نے منافقوں سے کہا کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہنے لگے کہ ہم مفسد کب ہیں، بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون، قارون اور حامان کو مفسد قرار دیتے تھے، تو فرعون اور اس کے درباری سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو فسادی قرار دیتے تھے۔ فرعون کے درباریوں نے فرعون سے کہا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو فرعون نے اس قسم کے فساد فی الارض کی اصلاح کا طریقہ سوچ کر کہا کہ ہم لوگ ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہم ان لوگوں پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فساد فی الارض جو ہے وہ یعنی کہ حصی اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور معنوی اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر شخص کے نزدیک فساد کا مطلب بدل بھی جاتا ہے، یعنی منافق جس بات کو اصلاح کا نام دیتے تھے وہ دراصل ان کا فساد تھا، اور وہ جانتے تھے اس بات کو، یعنی اور بعض اوقات اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم عورتیں جانتی ہوتی ہیں کہ ہماری بات دوسرے کے گھر میں کس طرح سے آگ لگائے گی، لیکن ہم اس کو کر دیتے ہیں، اور ہم اس کو اصلاح کے نام پر کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا مقصد تو ان میں صلح کرانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو منافقین بھی ایسی ہی حرکتیں کرتے تھے۔ اسی طرح اب یہ جو فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ لوگوں کو فسادی کہا، تو اس کا کیا مطلب تھا کہ تم ہماری لگی بندھی ایک روٹین کو توڑ رہے ہو، حالانکہ وہ غلطی پر تھا اور اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور شرک کی راہ پر تھا، لوگوں کو حق قبول کرنے سے روک رکھا تھا، خود ہی خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ تو یہ سب بھی کس میں آتا ہے؟ فساد کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ برائی اتنی پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ اس کو ہم آرٹ اور کلچر کے نام پر اوکے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمیں بڑی کول لگ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ سارا کچھ فساد ہوتا ہے، کیونکہ وہ صریحاً اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح حصی فساد کیا ہوگا؟ جو فرعون نے کہا کہ بیٹوں کو قتل کر دیں گے، یعنی اپنی منوانے کے لیے
دوسروں کی جان ہی لے لینا بغیر ناحق، اور اسی طرح عورتوں کو اپنا غلام بنا لیں گے، ان کو زندہ رکھیں گے۔ تو پھر ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں اپنی اپنی زندگی میں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی کسی طرح کے فساد میں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے ہی گھروں میں ہمارے زوج ہم سے تنگ ہیں، ہمارے بچے ہم سے تنگ ہیں، یا ہمارے گھروں میں اگر کوئی بوڑھے رہتے ہیں تو وہ ہم سے تنگ ہیں، اور ہم اصلاح کار بنے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح باہر نکل کر یعنی گھر کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ مختلف طرح کی جو چل رہی ہوتی ہے نا جنگ، کہ آپ اقتدار کے بھوکے ہیں تو آپ دوسروں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، آپ مال و دولت چاہتے ہیں، بغیر پوچھے لوگوں چیزیں لے رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں یا ان پر قابض ہو رہے ہیں، اور اگر باہر آپ ورک پلیس پر ہیں تو وہاں پر بھی آپ کے ایسے ہی رویے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے فساد کے زمرے میں ہی آئے گا۔ تو صرف اس آیت کو پڑھ لینا اور یہ سمجھنا کہ یہ دراصل کسی بڑی فوجی یعنی گروہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کھائیں پئیں اللہ کے رزق سے اور زمین پر فساد نہ مچاتے پھریں، تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ فساد ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ اور فساد یہ بھی ہے کہ خامند گھر چھوڑ کر جائے اور بیوی غفلت اور سستی میں پڑی رہے، اور بچے آ رہے ہیں اور وہ بیگ کہیں پر ہے، چیزیں کہیں پڑی ہیں، ٹھوکر لگ رہی ہے، وقت پر کوئی چیز کسی جگہ سے مل نہیں رہی ہے، یعنی ایسی خاتون ہے گھر میں جو پھوہڑ ہے، بد سلیقہ ہے، وہ اٹھ کے کچھ نہیں کرتی ہے، تو پھر وہ بھی فساد ہوگا۔ صفائی ستھرائی نہیں ہے گھر میں، ٹھیک، کیوں فساد ہوگا وہ؟ کیونکہ لوگ اس سے سکون ہی نہیں پا رہے، اطمینان ہی نہیں پا رہے، یہ سب کچھ بھی فساد کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں اور اس کے بعد جب ان کو کچھ کہا جائے تو وہ اس پر لڑائی جھگڑا بھی شروع کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس بات کو سمجھتی نہیں ہے۔ تو فساد ایک بڑے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کو ہر شخص اپنی اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے کہ میں ایسا تو نہیں ہے کہ میں خود کو مصلح سمجھتا ہوں، اصلاح کرنے والا سمجھتا ہوں، لیکن لوگ مجھ سے تنگ پڑے ہوئے ہیں، ہمسائے مجھ سے تنگ ہیں، جاب پلیس پہ لوگ مجھ سے تنگ ہیں، اور میری زبان سے لوگ تنگ ہیں، میرے ہاتھوں سے تنگ ہیں، جو کام مجھے کرنے ہیں میں وہ کر نہیں رہی ہوں، اور لوگوں کے حقوق دبا رہی ہوں اور الٹا اپنے حقوق مانگ رہی ہوں لوگوں سے، تو یہ سب کچھ بھی فساد میں آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فساد سے محفوظ رکھے، خواہ وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو فساد، ٹھیک ہے، کہ نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر شرک میں پڑ جانا، اور ان راہوں پر اتنا زیادہ آگے چل پڑنا کہ لوگوں کو بھی اس راہ سے روکنا، کیونکہ اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا بھی دراصل فساد ہے، کہ آپ ان کے لیے ایک ہمیشہ کی ابدی نعوذ باللہ جہنم کا وہ کر رہے ہیں۔ جی میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے، آیت نمبر 60 تک ہم نے کیا ہے، اور جی اس کی تفسیر کے ساتھ آپ انشاءاللہ یاد کر لیجئے گا، اور اگر وضاحت وغیرہ نہ بھی یاد ہو تو انشاءاللہ جب ترجمہ آپ یاد کریں گے تو آپ کو کافی ہو جائے گا، ذہن میں باتیں تو رہیں گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔